الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم رجب المرجب کے مہینے کے بارے میں بہت ہی اہم معلومات سوال اور جواب کی شکل میں بیان کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اس کو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ سوال: اللہ کا مہینہ کس مہینے کو کہا جاتا ہے؟ جواب: فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، رجب اللہ تعالی کا مہینہ اور شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سوال: رجب کے کیا معنی ہیں؟ جواب: رجب دراصل ترجیب سے مشتق یعنی نکلا ہے۔ اس کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ اس کو العصب یعنی تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اسے العصم یعنی بہرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی۔ اس ماہ کو شہر رجم بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں شیطانوں کو رجم کیا جاتا ہے، یعنی پتھر مارے جاتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو ایذا نہ دیں۔ سوال: جنت میں کس چیز کا نام رجب ہے؟ جواب: حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ سوال: رجب کا ایک روزہ رکھنے والے کے لیے کیا انعام ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی رجب نہر سے پانی پلائے گا جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ سوال: رجب کے مہینے کے روزے داروں کے لیے کیا انعام ہے؟ جواب: تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ سوال: رجب کے مہینے میں پہلے، دوسرے اور تیسرے روزے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ سوال: کشتی نوح میں رجب کے روزے کی کیا بہار ہے؟ جواب: حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا۔ جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ سے جو کچھ مانگے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا، اور جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، پس تو از سرے نو عمل شروع کر کہ تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی، اور جو زائد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ دے۔ اور رجب میں نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو خود بھی روزہ رکھا اور ہمراہیوں کو بھی روزے کا حکم دیا۔ ان کی کشتی 10 محرم تک 6 ماہ برسرے سفر رہی۔ سوال: رجب کے مہینے کے
ایک روزے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے: ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور چھٹے آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے تو وہ دروازہ اور وہ روزے والا دن اس بندے کے لیے اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے: یا اللہ عز و جل اس بندے کو بخش دے۔ اور اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ دروازہ اور دن اس کی بخشش کی درخواست نہیں کریں گے، اور اس شخص سے کہتے ہیں: اے بندے، تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا۔ سوال: رجب کی 27ویں کا روزہ رکھنے کا کتنا ثواب ہے؟ جواب: حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: جو کوئی 27ویں رجب کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ سوال: رجب کے مہینے میں کسی کی پریشانی دور کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے: جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ تعالی اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام و احترام کرو، اللہ تعالی تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ سوال: حرمت والے 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ جواب: صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں فرماتے ہیں کہ 4 حرمت والے مہینوں سے مراد 3 متصل یعنی یکے بعد دیگرے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک جدا رجب۔ عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان میں قتال یعنی جنگ حرام جانتے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت و عظمت اور زیادہ کی گئی۔ سوال: رجب کے مہینے کا احترام کرنے کی کیا برکت ہے؟ جواب: حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک شخص مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا۔ ایک بار اس نے اپنی معشوقہ پر قابو پا لیا۔ لوگوں کا مجمع دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ وہ چاند دیکھ رہے ہیں۔ اس نے اس عورت سے پوچھا: لوگ کس ماہ کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ جواب دیا: رجب کا۔ یہ شخص حالانکہ غیر مسلم تھا مگر رجب شریف کا نام سنتے ہی تعظیماً فوراً الگ ہو گیا اور گندے کام سے باز رہا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ ہمارے فلاں بندے کی ملاقات کرو۔ آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور اللہ عز و جل کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا سبب ارشاد فرمایا۔ یہ سنتے ہی اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ سوال: رجب کے مہینے کے ایک روزے کی کوئی فضیلت بیان کیجیے۔ جواب: ایک بار حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک جگمگاتے نورانی پہاڑ پر ہوا۔ آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی: یا اللہ عز و جل اس پہاڑ کو قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت عطا فرما۔ وہ پہاڑ بول اٹھا: یا روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا: اپنا حال بیان کر۔ پہاڑ بولا: میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ
روح اللہ علی نبی جینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس کو مجھ پر ظاہر فرما دے۔ یکا یک پہاڑ شک ہوا یعنی پھٹ گیا، اور اس میں سے چاند سا چہرہ چمکاتے ایک بزرگ برآمد ہوئے۔ انہوں نے عرض کی، میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں۔ میں نے اللہ عز و جل سے یہ دعا کی ہوئی ہے کہ وہ مجھے اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک زندہ رکھے، تاکہ میں ان کی زیارت بھی کروں اور ان کا امتی بننے کا شرف بھی حاصل کروں۔ الحمدللہ عز و جل میں اس پہاڑ میں 600 سال سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل کیا روئے زمین پر کوئی بندہ اس شخص سے بڑھ کر بھی تیرے یہاں مکرم یعنی عزت والا ہے؟ ارشاد ہوا، اے عیسیٰ علیہ السلام، امت محمدی میں سے جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مکرم یعنی عزت والا ہے۔ سوال، رجب کے کنڈوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو اصال ثواب کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ یہ بھی جائز، مگر اس میں بھی اسی جگہ کھانے کی بعضوں نے پابندی کر رکھی ہے، یہ بے جا پابندی ہے۔ اس کنڈے کے متعلق ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستان عجیب ہے۔ اس موقع پر بعض لوگ اس کو پڑھواتے ہیں، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں، وہ نہ پڑھی جائے، فاتحہ دلا کر اصال ثواب کریں۔ اسی طرح 10 بیبیوں کی کہانی، لکڑہارے کی کہانی اور جناب سیدہ کی کہانی سب من گھڑت قصے ہیں، ان کو نہ پڑھا کریں، اس کی بجائے ایک بار سورہ یاسین پڑھ لیا کریں، 10 قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ کنڈے ہی میں کھیر کھلانا ضروری نہیں، دوسرے برتن میں بھی کھا اور کھلا سکتے ہیں۔ اصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا قرآن و حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اصال ثواب دعا کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے اور کھانا وغیرہ پکا کر اس پر فاتحہ دلا کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ سوال، کیا اصال ثواب کرنا احادیث سے ثابت ہے؟ جواب، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان کا انتقال ہوا تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری امی جان کا میری غیر موجودگی میں انتقال ہو گیا، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا انہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ عرض کی، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ تو معلوم ہوا کھانا کھلانے کے علاوہ باغ یعنی مال خرچ کرنے کے ذریعے بھی اصال ثواب جائز ہے۔ سوال، رجب المرجب کے مہینے کی سب سے خاص رات کون سی ہے؟ جواب، رجب المرجب کے مہینے کی سب سے خاص رات 27 رجب المرجب ہے۔ سوال، 27 رجب المرجب کیوں خاص ہے؟ اس کو کیا نسبت ہے؟ جواب، رجب المرجب کی 27 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا ہوئی۔ سوال، معراج کی رات مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سا تحفہ عطا ہوا؟ جواب، معراج کی رات مسلمانوں کے لیے نمازوں کا تحفہ ملا تھا۔
سوال: اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی نمازوں کا تحفہ ملا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی طرف سے 50 نمازوں کا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا تھا، جو بعد میں 5 نمازیں رہ گئیں جو امت مسلمہ پر فرض ہیں۔ سوال: 5 نمازیں کن کے وسیلے سے ہوئیں؟ جواب: 5 نمازیں حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہوئیں۔ آپ نے عرض کیا کہ حضور، میں نے اپنی امت کو آزمایا ہے تو آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں اور کم کروائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 9 بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو ہر بار اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں معاف فرما دیں، اور آخر میں آپ کو پھر عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب کے حضور جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ سوال: 27ویں شب کے 12 نوافل کی فضیلت اور طریقہ بیان کیجیے۔ جواب: رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے، اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفار 100 بار، درود شریف 100 بار پڑھے، اور اپنی دنیا و آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اس کی سب دعائیں قبول فرمائے، سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ پیارے محترم ناظرین، اب آخر پہ ہم رجب کے فضائل پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 3 حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ اس کو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا: تم پر لازم ہے کہ ماہ رجب کی راتیں قیام میں گزارو اور اس کے دن روزے کی حالت میں گزارو، اور جو شخص اس مہینے کے کسی دن میں 50 رکعت نماز پڑھے، اس طرح کہ ہر رکعت میں بقدر استطاعت قرآن پاک کی تلاوت کرے، تو اللہ عز و جل اس شخص کو اس کے بالوں اور روؤں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث، ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کے مہینے میں جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے لوگو، بے شک تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے، اس مہینے میں نیکیوں کا اجر دگنا دیا جاتا ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں مشکلات حل ہوتی ہیں، اور اس مہینے میں مومن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پس جو شخص اس مہینے میں کوئی بھلائی کا کام کرے تو اس کو کئی گنا اجر دیا جاتا ہے۔ تیسری حدیث، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے کہ رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں کئی افراد کو اللہ عز و جل آگ سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ جی محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے رجب المرجب کے بابرکت مہینے کے بارے میں بہت ہی اہم اور خوبصورت معلومات بیان کی۔ یقیناً آپ نے اس کو مکمل سنا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، اچھا سا کمنٹ کر دیجئے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس کا فائدہ بھی آپ کو پہنچے گا کہ آپ کی وجہ سے اگر کسی نے اس کو سن لیا اور اس نے نیکیاں کرنی شروع کر دی
تو جتنا ثواب اس کو ملے گا آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔